بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی نبی المصطفیٰ وبعد۔ ناظرین اکرام، ابھی وقفے سے پہلے بات چل رہی تھی فرعون کے حوالے سے، جو ہے کہ فرعون کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا، اور جو ہے یہ سورہ بقرہ شروع ہونے کے بعد فرعون کا تذکرہ آ رہا ہے پہلی دفعہ۔ تو انشاءاللہ اس آیت کی طرف چلتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 49 ہے۔ آیت نمبر 49 کو انشاءاللہ کور کرتے ہیں سورہ بقرہ کی، پہلا سپارہ سورہ بقرہ۔ جن کے پاس تفسیر اظہار القرآن ہے تو اس کا صفحہ نمبر 115۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب نجیناکم، نجینا نجات دی ہم نے، کم تمہیں، ہم نے تمہیں نجات دی۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جس وقت ہم نے تمہیں نجات دی، نجیناکم۔ کس سے نجات دی؟ من آل فرعون، فرعون والوں سے، آل فرعون سے۔ تو آل فرعون کون ہے، اس کے بارے میں تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں۔ یسومونکم، یسومون، وہ دیتے تھے، کم تمہیں، سوء برا، العذاب عذاب، یعنی بڑی بڑی سزائیں دیتے تھے۔ کیا سزا دیتے تھے؟ یذبحون، وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور وہ زندہ رکھتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم، اور اس میں بلاء، آزمائش ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی آزمائش ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ تو ناظرین اکرام، جو ہے دوبارہ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، جو کہ تمہیں بہت سخت دردناک عذاب دیتے تھے، سختی کرتے تھے، پریشانی کرتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے۔ کیا تکلیف پہنچاتے تھے؟ کیا عذاب دیتے تھے؟ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو جو ہے ذبح کر دیتے تھے، خون بہا دیتے تھے ان کا۔ ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وفی ذالکم، اور اس میں ہے بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے۔ اب یہ ماجرا کیا ہے؟ کیا بات ہو رہی کہ بھئی فرعون سے نجات دلائی، وہ عذاب دیتے تھے، بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ یہ آخر ماجرا کیا ہے؟ ایسا کرنے کی ضرورت کیا آئی تھی ان کو؟ معاملہ یہ ہے کہ فرعون کو ایک کاہن نے، ایک نجومی نے، جو مستقبل بتانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بتایا کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں، ان میں سے کوئی ایک لڑکا ہوگا جو آپ کی بادشاہت کو ختم کرے گا۔ ان کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کی وجہ سے تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی، وہ بیٹے کی وجہ سے۔ تو اس مشورے کی وجہ سے، اور اس یہ کہہ لیجئے کاہن نجومی جو ہے اس کی باتوں میں آ کر کے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکے پیدا ہوں گے ان کو ذبح کر دیا جائے۔ یہ بھی نہیں کہ گولی مار کر کے جو ہے ان کو وہ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، یا نہیں، ذبح کر دیا جائے۔ تو
تو زندہ جو ہے نیو بورن بیبیز کو ان کے ماں باپ کے سامنے ذبح کیا جاتا تھا، جبکہ نہ وہ بچے کا اس میں کوئی قصور تھا، وہ بچوں کا، نہ ہی ان کے والدین کا کوئی قصور تھا، صرف اپنی اس ہٹ درمی کی وجہ سے، کہ بھائی کوئی ایک بچہ ہوگا جو جس سے تمہاری بادشاہت کو خطرہ ہے، تو اس جو ہے خطرے سے بچنے کی خاطر اس نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ لیکن جو ہے وہ ذات جو یہ وعدہ کرتی تھی جو ہے کہ میں تمہارا پالن ہار ہوں، میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں، جس کے یہ عجیب و غریب دعوے تھے، اس کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کے اوپر بھی کوئی بڑا ہے، اس کے اوپر بھی کوئی پالن ہار ہے۔ تو اس بچے کی پرورش جو ہے اگر یہ مقدر میں لکھا ہے تو وہ بچے کی پرورش ہو کر کے رہے گی، چاہے آپ کچھ بھی کریں۔ تو بہرحال اس لیے جو ہے وہ بچیوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، جو لڑکیاں پیدا ہوتی تھیں، اور جو لڑکے پیدا ہوتے تھے ان کو جو ہے ذبح کر دیا کرتے تھے۔ اب جس وقت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس وقت ان کی والدہ کو یہ فکر کا لمحہ ہوا، فکریہ معاملہ ہوا کہ بھئی اس کو بھی ذبح کر دیں گے، ان کو بھی ذبح کر دیں گے۔ تو لہٰذا انہوں نے ان کو ایک ڈبے میں رکھ کے، ایک صندوق سے کہہ لیجئے اس میں رکھ کے، یا ایک گہوارہ جو ہے اس میں رکھ کے پانی کے اندر بہتے پانی میں بہا دیا، اور وہ نہر، وہ دریا جو ہے فرعون کے محل کے اندر سے گزر کے جاتا تھا، اور وہاں پر جو ہے وہ بچہ وہاں سے گزر رہا تھا، محل والوں نے دیکھا، انہوں نے اس کو اٹھا لیا، اور اس طریقے سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی، اور پھر ان کی والدہ کے دل میں بات ڈالی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، تو ان کی والدہ بادشاہ کے محل میں گئیں جو ہے کہ بھائی میں دودھ بھی پلا سکتی ہوں، کسی بچے کی پرورش کرنی ہو تو وہ بھی کر سکتی ہوں۔ اس دور میں، اس زمانے میں یہ معاملہ تھا کہ بچے جب پیدا ہوتے تھے تو کسی اور کے پاس پرورش کے لیے بھیج دیا کرتے تھے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ، اماں حلیمہ کے پاس جو ہے ماشاءاللہ ذمہ لگایا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش جو ہے مختلف ہاتھوں میں ہوئی۔ تو بہرحال جو ہے اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اپنے چہیتے بیٹے موسیٰ علیہ السلام سے فرعون کے محل میں ملا دیا، اور پھر وہ روزانہ محل میں آتی تھی ان کو جو ہے دودھ پلانے کی خاطر۔ فرعون کی بیوی نے یہ کہہ دیا تھا کہ جو ہے دیکھیں ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے، ہمارے یہاں کوئی بچہ نہیں ہے، تو اس کو ہم گود لے لیتے ہیں، اس کو ہم پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ کا یہ نظم ہے، اللہ کا یہ سسٹم ہے، نظام ہے کہ اللہ اگر پرورش کرنے پر آئے تو دشمنوں کے ذریعے بھی جو ہے کسی کی حفاظت کرا سکتا ہے اور پرورش کرا سکتا ہے۔ انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، انسان جو ہے کتنا ہی اس کو مستقبل کا پتہ کیوں نہ چل جائے، کتنا ہی بڑا کاہن یا مجوسی کیوں نہ ہو جائے، کتنے ہی جنات وغیرہ اس کے پاس نہ ہو جائیں، پھر بھی اس کو اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بڑی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو انسان جو ہے وقتی طور پر اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے، بعض اس کے پاس اختیارات جو آ جاتے ہیں اس کی وجہ سے، تعلقات ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ چیزیں اللہ کی طرف سے دی گئی ہیں، اور اللہ جب چاہے اسے چھین سکتا ہے۔ تو اب امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ آیت کا پس منظر، کہ جس وقت ہم نے نجات دی آل فرعون سے کہ وہ دیتے تھے بہت برا عذاب، ذبح کرتے تھے
بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اب آل فرعون جو ہے یہ دو لفظ آتے ہیں، آل اور اہل، جسے کہتے ہیں اہل خانہ جو ہے، اہل فرعون یعنی فرعون کے گھر والے، اور آل فرعون، تو آل سے مراد اولاد بھی ہوتی ہے، اور آل سے مراد جو ہے لشکر اور آرمی اور سپورٹرز، ہیلپرز، ورکرز، یہ اس میں آ جاتے ہیں۔ تو آل جو ہے ذرا مور جنرک ہے۔ فرعون جو ہے مصر کے بادشاہ کو کہتے ہیں، اور جو ہے یہاں آل فرعون سے مراد ہر اس شخص کو لیا جائے گا جو فرعون کے تابع ہو اور فرعون کے ماتحت ہو، فرعون کے اشاروں پر چلتا ہو۔ اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ فرعون جو ہے یہ کسی ایک خاص بادشاہ کا نام نہیں ہے، بلکہ مصر کے اس دور کے جو بھی بادشاہ ہوتا تھا، مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اس دور میں ترکی کے بادشاہ کو خاقان کہا جاتا تھا، خاقان، اور خاقان نسل جو ہے اب بھی چلتی ہے، خاقان نسل جو ہے وہ اب بھی برقرار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے خاقان کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی الیاذ باللہ جیسے کہ فرعون کی نسل آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ فرعون کی خود کی کوئی اولاد نہیں تھی تو کہاں سے نسل چلے گی جو ہے جس فرعون کی یہ بات ہو رہی ہے۔ اور ایک فرعون کی وجہ سے، ایک فرعون کی یہ حرکت کی وجہ سے جتنے بھی اور بادشاہ تھے جن کا لقب اور ٹائٹل فرعون تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا کو اس فرعون کے بدن سے نجات دلا کر کے اس کے نام سے بھی نجات دلا دی، کہ اب کوئی بھی شخص اپنے بیٹے کا نام، اپنے بچوں کا نام فرعون کے نام پر یا ان کے ناموں پر نہیں رکھتا۔ خاقان آپ کو ملے گا جو ہے، جیسے روم کے بادشاہ کو جو ہے قیصر کہا جاتا تھا، تو اپنا ترکی کے بادشاہ کو خاقان، مصر کے بادشاہ کو فرعون، اور روم کے بادشاہ کو قیصر۔ اور یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ قیصر اور کسریٰ جو ہے ان کے درباروں میں بھی دین کی دعوت پہنچے گی، یہ جو مطلب شروع کی باتیں ہو رہی ہیں، صحابہ اس دور میں پہنچے، ان کے درباروں میں پہنچے، تو یہ قیصر اور کسریٰ جو ہے یہ اس وقت کے بادشاہوں کے ٹائٹل ہیں۔ تو معاملہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بادشاہ نے جو ہے ایک مرتبہ جو ہے خواب دیکھا کہ بھئی جو ہے میں نے جو ہے مطلب کافی پریشانی کا خواب دیکھا، اور اس نے پھر تمام جو کاہن ہیں جو مستقبل بتانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو جمع کیا، ان سے تعبیر پوچھی جو ہے۔ خواب کیا دیکھا کہ میں نے بیت المقدس کی طرف سے آگ آتے دیکھی، کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ آ رہی ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہہ لیجیے ایک جو منظر ہے دریائے نیل اور فرات وغیرہ کا جو معاملہ ہے، اور پھر دریا کے جو ہے حصے ہو جانا، راستے بن جانا، اور وہاں پر فرعون کا جو ہے دریا میں غرق ہو جانا، تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ منظر جو ہے فرعون کے خواب میں آیا اس شکل میں کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ آ رہی ہے، اور اس آگ نے جو ہے گویا کہ پورے مصر کو، پورے علاقے کو گھیر لیا، اور چن چن کر کے ایک ایک قبطی کو جلا دیا۔ قبطی کسے کہتے ہیں؟ قبطی جو ہے فرعون کی نسل کا، اور فرعون کے قبیلے کا جو بھی شخص ہوتا تھا اس کو قبطی کہا جاتا تھا۔ تو یہ سن کر جو ہے کاہنوں نے کہا کہ بھئی بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جو آپ کی ہلاکت اور سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ تو بہرحال یہ جو ہے بیک گراؤنڈ ہے اس آیت کا۔ اب قرآن جو ہے بالکل مختصراً جو ہے ٹچ کر دیتا ہے، جیسے میں نے بتایا، یہ نا
کہ قرآن جو ہے اشارہ کر دیتا ہے کہ بھئی تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے. تو کیا مطلب کہ صرف یہی کام ہوتے تھے؟ نہیں، بلکہ جو ہے قرآن نے یہ مطلب دو چیزوں کا تذکرہ کر دیا کہ وہ برا عذاب کیا، لیکن اس کے تحت اور کافی ساری جو ہے پریشانیاں جو ہے وہ اس کے ضمن میں آ جاتی ہیں. تو کس کس طریقے سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، یعنی بنی اسرائیل کو کس کس طریقے سے پریشان نہیں کیا گیا، جو ہے مطلب یعنی کس قدر ان کو مشقت اٹھانی پڑی اور پریشانی اٹھانی پڑی، اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. بہرحال جو ہے وہ ہلاکت کے نقشوں میں، وہ پریشانی کے نقشوں میں، وہ موت کے نقشوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بہترین زندگی اور پرورش عطا کی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اگلی آیت ہے آیت نمبر 50. تو ایٹ لیسٹ اس آیت کے اوپر 50 آیتیں ہماری پوری ہو رہی ہیں. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے پھاڑا بکم تمہاری وجہ سے البحر سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، فا الگ ہے، انجینا الگ ہے اور کم الگ ہے. پھر انجینا ہم نے نجات دی، کم تمہیں، پھر ہم نے تمہیں نجات دی. اور اغرقنا ہم نے غرق کر دیا آل فرعون، فرعون کی آل کو. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، تم دیکھتے ہی رہے. تو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے پھاڑا تمہاری وجہ سے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں نجات دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کر دیا فرعون کی آل کو. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جو ہے سمندر جو ہے دریا، اور اس سے مراد دریائے قلزم ہے، بحر قلزم، اسے جو ہے ریڈ سی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ریڈ سی، بحر احمر یہ ہے. تو اس دریا کے ذریعے جو ہے مصر جو ہے وہ سینا اور شام، دمشق وغیرہ سے جو ہے ملتا ہے. تو بنی اسرائیل جو ہے اس کو عبور کرنے کے لیے جو ہے مطلب آگے بڑھے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے فرعون کی جو ہے آرمی، فرعون کا جو لشکر ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے تیزی کے ساتھ چلا آ رہا تھا ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے. اب دیکھیں دو آیتیں ہیں. پچھلی آیت میں جو ہے تذکرہ کیا کہ نجات دی ہم نے آل فرعون سے، اور اس آیت کے اندر جو ہے دریا کا تذکرہ ہوا. دونوں آیتوں کو سامنے رکھیں تو کس قدر لمبا عرصہ گزرا ہوگا، وہ کتنا وقت گزرا ہوگا وہ پریشانیوں کا، کیا کیا ماجرے اور کیا کیا کارنامے جو ہے فرعون کی طرف سے انجام دیے گئے ہوں گے. اس وقت فرعون کے لشکر نے جو ہے کس کس طریقے سے ان لوگوں کو پریشان کیا ہوگا، بنی اسرائیل کو. قبطیوں نے کیا کیا نہیں کیا ہوگا. وہاں تک کہ معاملہ ہوا کہ ایک موقع کے اوپر جو ہے جھگڑا ہو رہا تھا اور قبطی کی غلطی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا، وہ قبطی کو مکہ لگا اور اس سے اس کی جان چلی گئی. تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو ہے مقدمہ درج ہو گیا. اس وقت تک کہ جو ہے فرعون کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ بھئی جس شخص کی ہم نے پرورش کی ہے یہ ہمارا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ فرعون نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت تھی، دین کی طرف جو بلانا تھا، اللہ کی طرف جو بلانا تھا، وہ جو فرعون کو دعوت دے رہے تھے،
فرعون اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں آ کر کے اس سے اس نے اندازہ لگا لیا کہ بھئی یہ گڑبڑی ہے، یہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ تو اب جو ہے ان لوگوں کو ہلاک اور تباہ اور برباد کرنے کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی، ان کا پورا خاتمہ کرنے کی تیاری شروع ہو گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر کے ساتھ میں چلے، لشکر پیچھے سے آ رہا ہے زور و شور کے ساتھ، اور یہ آگے جو ہے بے کس و سامان جو ہے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اچانک دریا کے کنارے پہنچتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دریا کو روک دیتا ہے، وہاں راستہ بن جاتا ہے، اور یہ لوگ جو ہے اس راستے کے ذریعے دریا پار کر لیتے ہیں۔ فرعون کا لشکر قریب پہنچتا ہے، وہ دیکھتا ہے راستہ بنا ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جو ہے درمیان میں ہیں، وہ ابھی راستہ کراس کر رہے ہیں، تو یہ اگر دریا ان کے لیے رکا ہوا ہے تو ہمارے لیے بھی رکا رہے گا۔ وہ بھی جو ہے کود جاتے ہیں، اس یہ کہہ لیجئے کہ راستے پر چل پڑتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا آخری شخص دریا کو کراس کر لیتا ہے اور دوسرے کنارے پر پہنچ جاتا ہے، فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ دریا کو واپس چھوٹ دے دیتے ہیں، اور دریا جو ہے بہنے لگتا ہے اور ان سب کو ڈبا دیتا ہے۔ اس وقت فرعون توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کوئی جو ہے اس کی بات قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال جو ہے اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نجات دی۔ الفاظ کی طرف میں زیادہ جا نہیں رہا ہوں، جو ہے امید ہے کہ اب تو آپ اتنے ماشاءاللہ قابل ہو گئے ہوں گے کہ الفاظ کو سمجھ سکیں۔ فرق کرنا جو ہے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں فرق کر دینا، فرق کے معنی الگ کر دینا، جو ہے الگ کر دینا، جسے کہتے ہیں فرق جو ہے یعنی الگ کرنا، اور اس کا ترجمہ یہاں ہم نے پھاڑ دیا جو ہے، یا ہم نے روک دیا سمندر کو۔ بکم البحر، بحر جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، دشت جو ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے ہم نے، بحر ظلمات تو بحر۔ انجیناکم، انجینا یہ نجا سے ہے، نجا نجات دینا جو ہے، تو انجا ینجی اس سے یہ بنا ہے، جس کے معنی نجات دینا۔ اردو میں بھی ہم نجات کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اغرقنا ڈبو دینا، غرق کے معنی جو ہے ڈوب جانا، غرقا وہ شخص ڈوبا، اور اغرقا اس نے ڈبایا، تو ہم نے ان کو ڈبو دیا، ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ تو غرقا ڈوبنا اور اغرقا ڈبانا جو ہے، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں غرق ہو جانا جو ہے، غرق کے معنی وہی ڈوب جانا۔ آل فرعون، آل کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تنظرون نظر سے ہے، نظر کے معنی دیکھنا، اور تم دیکھ رہے تھے یہ، تو یہ وہ الفاظ ہیں جو اردو میں بھی آتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہاں پر 50 آیتیں مکمل ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ چلتے ہیں ہم اگلی آیت کی طرف، یہ ہے آیت نمبر 51۔ آیت نمبر 51 کی طرف چلتے ہیں۔ بچھڑے کی پوجا، یعنی جو ہے بچھڑا کہتے ہیں بچے کو جو ہے، تو اس کی پوجا۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، وَإِذْ اور جب، وَاعَدْنَا وعدہ کیا ہم نے، موسیٰ سے، موسیٰ علیہ السلام سے، 40 لیلہ جو ہے 40 رات کا، 40 رات کا۔ ثم اتخذتم العجل، ثم پھر، اتخذتم تم نے بنا لیا، العجل بچھڑے کو، من بعدہ اس کے بعد جو ہے، اس کے بعد یعنی جو ہے وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ کیا مطلب؟ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور وہ زمانہ یاد کرو جب وعدہ کیا تھا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا۔
ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون، پھر تم لوگوں نے تجویز کر لیا گوسالہ کو موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور تم نے ظلم پر کمر باندھ رکھی تھی۔ تو یعنی من بعدی سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے بعد، کہ موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے طور پہاڑی پر تو جو ہے تم نے یہ بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ ماجرا کیا ہے؟ ماجرا یہ ہے کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے مطلب ایک بہت بڑے جلیل القدر نبی تھے جو ہے، اور موسیٰ جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، بعض محققین نے مصری لفظ بیان کیا ہے جس کے معنی بچہ یا بیٹا کے ہیں۔ تو موسیٰ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، عربی زبان میں موسیٰ کہتے ہیں اس طرح کو، اس طرح جو بال کاٹنے کا اس طرح ہوتا ہے اس کو، ریزر کو کہتے ہیں، لیکن یہ مصری یا عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے بچہ یا بیٹا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا، آپ کی بہن کا نام مریم تھا، آپ کے بھائی کا نام ہارون تھا، اور یہ دونوں یعنی مریم اور ہارون یہ دونوں موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ 1500 سال یا 1300 سال قبل مسیح بیان کیا جاتا ہے، کہ مطلب عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1500 سال پہلے کا دور ہے۔ آپ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دی، اور اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے وہ حالات بیان فرما دیے جو بحر قلزم سے پار اتر کر انہیں پیش آئے تھے۔ بہرحال اب موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے سمندر پار کرنے کے بعد جو ہے طور پہاڑی پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بلایا، یہ کہا کہ تم نے اب طور پہاڑی پر آنا ہے، یہاں پر آ کر کے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور 40 دن جو ہے عبادت کے طور پر تم نے یہاں گزارنے ہیں۔ ہم نے بھائی تمہارے لوگوں کو نجات دی ہے، تو اب تم نے جو ہے یہ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس حکم کی تعمیل کے لیے جو ہے کوہ طور پر جو ہے یعنی طور کی چوٹی پر چلے گئے، اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی غیر حاضری میں ذمہ دار بنا دیا، قوم کی دیکھ بھال کرنے کے لیے مقرر کر دیا۔ ان کے جانے کے بعد بنی اسرائیل میں جو ہے یہ کہہ لیجئے ذرا شرارت ابھرنی شروع ہوئی، اور آزادی اور خودسری پیدا ہو گئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے ہوتے ہوئے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت سے تھوڑا ہٹنے لگے۔ بہرحال اس دوران جو ہے ایک شخص تھا جس کا نام سامری تھا، تو سامری نے ایک بچھڑا بنایا، جو مٹی کا کہہ لیں جو بھی ہے وہ بنایا، اور اس یعنی وہ کوئی جاندار نہیں تھا، بس اس میں سے جب ہوا جاتی تھی تو اس کے اندر اس نے کچھ سوراخ ایسے بنا دیے تھے کہ وہ ہوا کی وجہ سے، ہوا جو جاتی تھی اس کی وجہ سے اس میں سے آواز نکلتی تھی۔ جیسے کوئی پائپ ہوتا ہے، پائپ اگر ہو جو ہے تو وہ پائپ میں سے ہوا جائے تو اس میں چھن چھن کی سی یا مختلف قسم کی آوازیں نکلتی ہیں، تو ویسی آوازیں اس میں سے نکلنے لگیں۔ اور سامری نے جو ہے لوگوں کو ورغلایا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام جو پہاڑی پر گئے نا، وہ اسی قسم کے بچھڑے کی عبادت کرنے گئے ہیں۔ کچھ لوگ اس کے بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے یہ بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی، اس کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ ہارون علیہ السلام نے روکنے کی بھی کوشش کی۔ اس وقت وہاں 3 گروہ ہو گئے، 3 گروہ ہو گئے، 3 گروپ بن گئے۔ ایک وہ جس نے جو ہے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، دوسرا وہ جس نے خود تو بچھڑے کی عبادت نہیں کی لیکن خاموشی اختیار کی، تیسرا وہ کہ انہوں نے خود بھی عبادت نہیں کی اور جو عبادت کر رہے تھے ان کو روکنے کی بھی کوشش کی۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ اس میں ہو گئے۔ تو بہرحال بچھڑے کو پکڑ لیا، ان کے بعد اس سے مراد یہ ہے کہ سامری نے جو ایک بچھڑا بنایا جو ہے
سونے کا کہہ لیں بچھڑا اور جس پیتل تانبا وغیرہ جو بھی ملا کر کے جس طریقے سے بھی اس نے بنایا اور جب ہوا چلتی تھی تو اس بچڑے کے منہ سے آواز نکلتی تھی جو ہے، اگرچہ وہ آواز کے کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا، کوئی معنی نہیں ہوتے تھے، لیکن پھر بھی جو ہے تعجب کی بات تھی، بھئی ایک بچڑا ہے اور اس کے منہ سے آواز نکل رہی ہے۔ تو لوگ جو ہے جیسے بت کو ماننا شروع کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی جو ہے ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے، کہیں کسی بت میں سے جو ہے کوئی پانی نکلنا شروع ہو جائے تو لوگ جو ہے اس کو اور زیادہ متبرک سمجھنے لگتے ہیں۔ بعد میں پتہ چلتا ہے یہ پانی پتہ نہیں کسی اور گندگی کا آ رہا تھا، کوئی نالے کا آ رہا تھا یا کیا، یا کوئی پائپ جو ہے برسٹ ہو گیا، اس کا پانی جو ہے مورتی کے اندر آ رہا تھا کسی طریقے سے۔ تو بہرحال جو بھی حالات ہوتے ہیں، تو لوگوں نے اس بچھڑے کی بات شروع کر دی، وہ تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے اس آیت کے اندر۔ خیر آگے چلتے ہیں، بلکہ اس کے الفاظ کی طرف اگر توجہ کر لیں تو وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب ہم نے وعدہ کیا، وعدنا، وعدہ کے معنی وعدہ کرنا جو ہے، اور وعدنا آپس میں وعدہ کرنا جو ہے، وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا، 40 لیلہ، اور 40 رات کہہ کر کے جو ہے 40 دن بھی اس سے مراد ہیں، 40 دن اور رات جو ہے سب اس کے اندر آ گئے۔ تو یہ نہیں ہے کہ بھئی 40 راتوں میں وہاں ہوتے تھے، دن میں یہاں ہوتے تھے، نہیں، بلکہ 40 دن اور رات کے لیے گئے۔ 40 40 کو کہتے ہیں، لیلہ اردو میں بھی کہتے ہیں لیل، لیل و نہار، رات اور دن۔ ثم اتخذتم العجل، عجل بچڑے کو کہا جاتا ہے یہ ہے۔ بہرحال چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف، آیت نمبر 52 جو ہے، 51 تو ہو گئی ماشاءاللہ ہماری، 52 کی طرف چلتے ہیں۔ جرم کی معافی جو ہے، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، ثم پھر، عفونا معاف کر دیا ہم نے، عنکم تمہیں، من بعد ذلک بعد اس کے بعد، مطلب ان سب حالات کے باوجود، لعلکم تاکہ تم، تشکرون شکر کرنے لگو، شکر گزار بندے بن جاؤ، تشکرون سے مراد احسان ماننے لگو۔ ثم پھر، عفونا معاف کر دیا ہم نے، عنکم تمہیں، عفونا سے مراد ہے درگزر کر دیا ہم نے، عفونا ہم نے درگزر کر دیا، عنکم تم سے، یعنی تمہیں معاف کر دیا، من بعد ذالک اس سب کے بعد، یعنی یہ بچھڑے کی عبادت کی اور کیا کیا یہ ہوا، اس کے باوجود ہم نے معاف کر دیا، کیوں؟ لعلکم تشکرون، شاید کہ تم جو ہے شکر گزار بندے ہو جاؤ۔ کوئی زیادہ تفصیل میں جانے کی اس میں ضرورت نہیں ہے، جو ہے سیدھے سادی آیت ہے، اور جو ہے عفونا سے مراد معاف کر دینا، اور تشکرون شکر، یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتے ہیں یہ بھی۔ یعنی جو ہے جب موسیٰ علیہ السلام واپس آ کر کے جو ہے قوم کی حالت دیکھی، وہ پہاڑی پر سے جب واپس آئے تو قوم کی حالت دیکھی، ہارون علیہ السلام کے اوپر بھی غصہ ہوئے۔ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ جو ہے انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، تو میں اس بات سے جو ہے ڈر میں بیٹھ گیا تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ بھئی میں نے بنی اسرائیل کو مختلف گروہ میں بانٹ دیا ہے۔ تو لہذا جو ہے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ بھئی میں اس کی عبادت کرنے نہیں گیا تھا، اور یہ سامری نے تمہیں غلط باتوں کے اوپر ابھارا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی زبانی انہوں نے سنا تو اللہ نے ان کو توبہ کرنے کی توفیق دی، اور جو ہے ان کے گناہ معاف کیے۔ اس کے بعد جو ہے آگے چلیں، جو ہے وَإِذْ آتَيْنَا، آیت نمبر 52، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، یعنی کتاب عطا کی، والفرقان، اور فرقان دی۔ فرقان سے مراد حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، یعنی فرق کرنے کی صلاحیت،
حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کا حوصلہ، ہنر، ملکہ، چسکا، جذبہ، سلیقہ، جو بھی کہیں وہ سب اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو فرقان اسے کہا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہے، قرآن حمید، فرقان مجید، یہ کہا جاتا ہے نا، قرآن حمید، فرقان مجید۔ تو فرقان مجید کہ وہ کتاب جو حق اور باطل کو کھول کر کے بیان کر دے۔ تو وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب ہم نے دی موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، اور فرقان عطا کی، یعنی جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دے۔ کیوں؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ۔ تو فرقان یہ جو ہے فرق سے بنا ہے۔ فرق جیسے میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ الگ کر دینا جو ہے، تو فرقان جو الگ کر دے اسے جو ہے، تفریق بھی اسی سے بنا ہے جو ہے۔ فرقان کے بارے میں جو ہے مفسرین نے مختلف باتیں کی ہیں کہ بھئی جو ہے کتاب تو عطا کی، وہ تو ہمیں چلو پتہ ہے، 10 کمانڈمنٹس عطا کی ہے جو ہے، تورات عطا کی، وہ تو ہمیں پتہ ہے۔ تو فرقان سے مراد کیا ہے جو ہے؟ تو بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد وہ معجزات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے، اور وہ معجزات ایسے تھے کہ جو حق اور باطل کو، صحیح اور غلط کو جو ہے صاف ظاہر کر دیں۔ مثلاً جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکیں، اپنی لاٹھیاں پھینکیں، اور وہ لوگوں کو سانپ بن کر کے چلنے والی نظر آنے لگی، سانپ کی شکل انہوں نے اختیار کر لی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، اس عصا نے بھی جو ہے سانپ کی شکل اختیار کی، لیکن ان کی لاٹھیوں کو نگلنا شروع کر دیا، ان کے سانپوں کو کھانا شروع کر دیا۔ تو جو ہے یہ بھی فرقان ہے کہ بھئی ہمارا تو جادو تھا، یہ جو ہماری رسیوں کو اور لاٹھیوں کو جو بظاہر سانپ نظر آ رہے ہیں اس کو جو نگل رہا ہے، یہ کوئی جو ہے جادو نہیں ہے بلکہ کوئی اور چیز ہے۔ اور فرقان سے مراد وہ فتح بھی ہو سکتی ہے، وہ غلبہ بھی ہو سکتا ہے جو فرعون کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا فرمایا جو ہے۔ یہودی لوگ جو ہے اس سے وہ مسائل بھی مراد لیتے ہیں کہ جن کی تعلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے علاوہ زبانی طور پر حاصل ہوئی تھی کہ بھئی تورات میں تو کچھ احکامات ہیں، اس کے علاوہ اور جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے باتیں ہیں اسے کہا جاتا ہے۔ اور فرقان جیسے میں نے کہا کہ قرآن مجید کا بھی نام ہے، اور اس کے علاوہ دوسری آسمانی کتابوں کو بھی فرقان کہا گیا ہے۔ یہاں فرقان سے مراد وہ احکام ہیں جن کے ذریعے سے حق باطل، سچ اور جھوٹ، نیک و بد جدا ہو جائیں، الگ ہو جائیں، اور شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ جب بنی اسرائیل نے توبہ قبول کر لی جو ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ طور پہاڑ پر جانے کا حکم ہوا۔ وہاں پر گئے اور وہ تختیوں کو لے کر کے آئے، وہاں سے وہ تختیوں کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ احکامات لکھے ہوئے تھے، کتاب جو ہے لے کر کے آئے۔ تو کتاب اس طریقے سے ملی۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے مزید احسانات یاد دلائے اور فرمایا کہ ہم نے تمہارے حکم کی خلاف ورزی کی، جو ہے تم نے ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی، بچڑے کی کو پوجنا شروع کر دیا، لیکن ہم نے اپنی رحمت سے تمہیں معاف کیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ کتاب دی جو تمہارے لیے زندگی بسر کرنے کا مکمل قانون ہو جو ہے، اور ہدایت نامہ ہو۔ اس کے ذریعے حق و باطل، حلال و حرام، نیک و بدی کی تمیز جو ہے تم لوگ کر سکو۔ جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب حق اور باطل کے درمیان میزان ہے جو ہے، یہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے اس کا یہ تھرمامیٹر ہے، اس کی یہ ترازو ہے جو ہے، اور ایک بہت بڑی یہ نعمت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ بہرحال جو ہے سمپل میسیج ہے، سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ آگے چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔
بچھڑے کو پوجنے کی سزا، یہ اگلی آیت ہے، آیت نمبر 54۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم، بے شک تم نے ظلم کیا ہے، انفسکم، اپنے اوپر، باتخاذکم العجل، اپنے بنا لینے کی وجہ سے بچھڑے کو معبود، فتوبوا الی بارئکم، لہذا تم توبہ کرو جو ہے اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، تم رجوع کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فاقتلوا انفسکم، اور قتل کرو تم اپنے آپ کو، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم، تمہارے پروردگار کے نزدیک، فتاب علیکم، چنانچہ وہ متوجہ ہوا تم پر، انہ هو التواب الرحیم، بلا شبہ وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، خوب رحم کرنے والا ہے۔ تو وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، کس نے کہا؟ موسیٰ نے، موسیٰ علیہ السلام نے، کس سے کہا؟ لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے۔ یہاں قوم سے مراد پوری کی پوری قوم نہیں ہے، بلکہ خاص طور پر وہ لوگ مراد ہیں جو ہے جنہوں نے بچڑے کو معبود سمجھ کر اس کو سجدہ کیا تھا۔ جیسے میں نے بتایا کہ بچھڑے کی بات جب آئی، سامری نے جو ہے جب بچھڑے کو پیش کیا، اس میں سے آوازیں نکلنا شروع ہوئیں، تو لوگوں نے جو ہے اس کی عبادت کرنی شروع کر دی، لیکن ساتھ میں دوسرا گروہ تھا جس نے عبادت نہیں کی لیکن خاموش رہے، تیسرا گروہ تھا جس نے عبادت بھی نہیں کی اور جو عبادت کر رہے تھے ان کو روکنے کی بھی کوشش کی۔ تو یہاں جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، تو قوم سے مراد پوری قوم نہیں ہے، بلکہ قوم کا وہ حصہ مراد ہے جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی۔ کیا کہا ان کو؟ کہ انکم ظلمتم انفسکم، تم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، تم نے اپنے ساتھ بہت برا کیا ہے، بے شک تم نے ظلم کیا اپنے اوپر۔ تو جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں، یار تم نے تو اپنے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کر دیا، اپنے اوپر جو ہے تم نے ایک بہت بڑی مصیبت ڈال دی۔ تو وہ الفاظ ہیں کہ بے شک تم نے ظلم کیا اپنے آپ پر۔ کس طریقے سے ظلم کیا؟ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بچھڑے کو معبود بنا کر کے۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، لہذا تم توبہ کرو، جو ہے رجوع کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، جو ہے اور قتل کرو تم اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو مار ڈالو، یعنی جن لوگوں نے بچھڑے کو سجدہ نہیں کیا تھا وہ لوگ قتل کریں گے ان کو جنہوں نے بچھڑے کو سجدہ کیا ہے۔ تو اپنے آپ کو مار ڈالو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خودکشی کی بات نہیں کی، بلکہ آپس میں ایک دوسرے کو مارو، جو ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ بھی نہیں کہا کہ بعض تم میں سے بعض کو ماریں، کہ بھئی ایک شخص اس کو مارے گا اور دوسرا شخص اس کو مارے گا، نہیں۔ جو ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، جو ہے تو قتل کرو تم اپنے آپ کو، یعنی تم میں سے کچھ لوگ جو ہے کچھ کو قتل کریں گے۔ تو سمپل بات ہے کہ جنہوں نے بچھڑے کو سجدہ نہیں کیا ان کو حکم ہوا کہ قتل کرو تم ان لوگوں کو جنہوں نے بچھڑے کو سجدہ کیا ہے۔ یہ نیک بندے تھے جو ہے، تو بہرحال جو ہے یہ حکم ہوا کہ بھئی خیر لکم، جو ہے ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس سے مراد یہ کہ جو ہے اگر ایک دوسرے کو قتل کرو گے تو گناہ سے جو ہے اور گندگی جو ہے اس سے پاک ہو جاؤ گے اور مغفرت مل جائے گی۔ اس دور میں بہت سے گناہوں کا معاف ہونے کا ذریعہ یہی تھا۔ اب مفسرین نے اس کے اوپر بحث کی ہے کہ بھئی وہ قتل کرنے کی نوبت آئی کہ نہیں آئی، قتل کرنا پڑا یا نہیں کرنا پڑا، دونوں ہی رائے ہیں۔ جو ہے بعض کہتے ہیں قتل کیا تب جا کے معافی ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ جو ہے قتل کرنے کا حکم ہوا لیکن پھر اس کے بعد جو ہے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سب نے رجوع کیا، اور جو ہے یہ جو پچھلی آیت گزری ہے، بلکہ پچھلی سے پچھلی، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے معاف کر دیا تمہیں اس کے بعد تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ، یہ جو ہے اس آیت کے بعد کی آیت ہے۔ اگرچہ وہ اس آیت سے 2 آیت پہلے آ رہی ہے، لیکن یہ کہ وہ اس آیت کا اگلا حصہ ہے۔ خیر، اگلی آیت جو ہے وہ ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر اٹھایا ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اس کا مطلب جو ہے یہ بھی نکالا گیا کہ جو ہے جو قتل کر دیا تھا جن لوگوں کو، جن کی جان لے لی گئی تھی، جنہوں نے سجدے کی عبادت کی تھی، ان کو قتل کر دیا گیا، وہ مر گئے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے معجزے سے ان کو واپس زندگی عطا کی، تاکہ اب وہ نئی زندگی شروع کر سکیں اور شکر گزار بندے ہو جائیں۔ تو ان کے ساتھ ایک احسان کا معاملہ یہ ہوا کہ ان کو موت کی تکلیف سے تو گزرنا پڑا، جو ہے موت کی تکلیف سے ان کو گزرنا پڑا۔ تو ثم بعثناکم، پھر اٹھایا ہم نے تمہیں، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، مطلب موت کی تکلیف ان کو جھیلنی پڑی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی کہ جن کو موت کی تکلیف اس زندگی کے اندر 2 دفعہ جھیلنی پڑی۔ ایک وہ جب ان کو قتل کیا گیا، اس کے بعد اللہ نے ان کو جو ہے پھر زندہ کر دیا، واپس اٹھایا، اور جو ہے اس کے بعد جب ان کی آخری دوسری دفعہ جو موت آئی وہ موت، تو یہ 2 دفعہ ان کے اوپر موتیں آئی ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر ناظرین اکرام ہماری آیت پوری ہوتی ہے، اور انشاءاللہ جو ہے آگے پھر اگلی آیتوں کے اندر منّا اور سلویٰ، جسے ہم اردو میں من اور سلویٰ کہتے ہیں، اس کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہیں پر ہم جو ہے پروگرام کے اختتام پر جاتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ٹوٹی پوٹی جو ہم نے باتیں آپ کے سامنے کی ہیں ضرور سمجھ میں آئی ہوں گی۔ میں بار بار خود کہتا ہوں میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں آپ کے سامنے یہ تفسیر کا پروگرام پیش کر سکوں، لیکن یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی گئی ہے، تو اب اس کو نبھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہیں پر کوئی بھی خامی ہو، کوئی کوتاہی ہو، کوئی کمی ہو، تو ضرور اپنے مشوروں سے نوازیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا حامی، ناصر اور مددگار ہو۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا، ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔